السلام علیکم ناظرین، وقت اسپیشل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محمد اسامہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کراچی میں ہونے والے ضمنی انتخابات یعنی این 246 کے حوالے سے، جس میں متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی بھی خاصی متحرک دکھائی دیتی ہیں۔ تینوں پارٹیز جو ہیں وہ اس حوالے سے کافی پراعتماد دکھائی دیتی ہیں اور ان کی جانب سے یہ دکھایا جا رہا ہے، جذبہ بھی دکھایا جا رہا ہے خاصا کہ جماعت اسلامی کہتی ہے کہ اس بار انشاءاللہ ہم ہی جیتیں گے، تحریک انصاف اس سے زیادہ جذبہ دکھاتی ہے، تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ ہم جیتیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس سیٹ پر براجمان ہے گزشتہ 7 غالباً الیکشن سے متحدہ قومی موومنٹ، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری آبائی سیٹ ہے اور ہم اپنی یہ جو آبائی سیٹ کہتے ہیں کیونکہ الطاف حسین کا وہ حلقہ ہے جو قائد ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے، ان کا کہنا ہے کہ اس سیٹ کو ہم کسی بھی قیمت پر ہاریں گے نہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر وسیم اختر صاحب، جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارا ساتھ دیں گے جمشید اقبال چیمہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ وحید گل صاحب کو خوش آمدید کہیں گے جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، سیکیورٹی پلان بنایا گیا ہے ایک اس تمام تر الیکشن کے حوالے سے، کیونکہ خاصی ہنگامہ آرائی بھی دیکھنے میں آئی متحدہ کے اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے درمیان، اس کے بعد جماعت اسلامی کے ساتھ بھی متحدہ قومی موومنٹ کا ایک ہنگامہ سا دیکھنے میں آیا۔ اس حوالے سے الیکشن جو کہ 23 اپریل کو ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے سیکیورٹی پلان ایک بنایا گیا ہے، اس حوالے سے ایک رپورٹ دیکھیے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہنا ہے کہ این اے 246 کے ضمنی انتخابات کے موقع پر تکنیکی وجوہات وقت کی کمی کے باعث بائیو میٹرک نظام نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ تمام پولنگ اسٹیشن پر سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب بھی ممکن نہیں۔ ہر پولنگ اسٹیشن کے اندر اور باہر رینجرز اور پولیس کے اہلکار تعینات ہوں گے۔ ضمنی انتخابات کے موقع پر ضابطہ اخلاق پر مکمل عمل درآمد کرایا جائے گا۔ چیف سیکرٹری سندھ نے کہا کہ نادرا کا سسٹم اپ ڈیٹ نہیں ہے۔ آئی جی سندھ کا کہنا ہے کہ ضمنی انتخابات کے لیے سیکیورٹی پلان تیار کر لیا ہے۔ سیکیورٹی پلان کے مطابق انتخابات میں 7300 اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ 23 اپریل کے ہونے والے انتخابات میں حلقے کے تمام 213 پولنگ اسٹیشن اور 20 مقامات کو حساس قرار دیا گیا ہے۔ الیکشن کے دن 202 پولیس موبائلز، 10 بختر بند اور 10 بلٹ پروف گاڑیاں گشت پر رہیں گی۔ کیمرامین نادر احسن کے ساتھ محمد عرفان، وقت نیوز، کراچی۔ ناظرین، این 246 کے جو سیکیورٹی میجرز کیے گئے ہیں اس حوالے سے رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ سب سے پہلے بات کریں گے ڈاکٹر وسیم اختر صاحب سے جو کہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں۔ جماعت اسلامی سے ان کا موقف بھی جانیں گے کہ جماعت اسلامی کی اسٹریٹجی کیا ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب، جماعت اسلامی کی جانب سے ایک بڑا جلسہ بھی کیا گیا، امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب بھی اس جلسے میں شریک تھے اور خاصی پراعتماد دکھائی دیتی ہے جماعت اسلامی الیکشن ون کرنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سراج الحق صاحب نے وہاں 3 بڑے ایونٹ کیے ہیں۔ ایک جلسہ کیا ہے مردوں کا، ایک جلسہ کیا ہے خواتین کا، اور ایک ریلی جو ہے اس حوالے سے کی ہے، اور الحمدللہ وہاں پہ اس حلقے کے عوام کی ایک بڑی تعداد نے اس میں شرکت کر کے اس بات کے اظہار کو کیا ہے کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی یہاں پہ ایک بہت ہی وائبل عوامی پذیرائی کے ساتھ موجود ہے۔ اور میں یہ عرض کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ جماعت جو تاریخ ہے جب سے پیدائش ہوئی ایم کیو ایم کی، اور اس کے بعد پھر ایم کیو ایم کی کے جھنڈے تلے جو ایک دہشت گرد ایلیمنٹ آ گیا بھتہ خوری کا، بوری بند لاشوں کا، اور پھر یہ جو معاملات ایسے بڑھتے چلے گئے کہ روشنیوں کا شہر جو ہے وہ اندھیروں کے اندر ڈوب گیا، تو اس ساری جو غنڈہ گردی تھی اور دہشت گردی تھی اور ٹارگٹ کلنگ تھی اور ٹارچر تھا اور ڈرلنگ تھی زندہ انسانوں کی، اس کو اگر کسی جماعت نے فیس کیا تو جماعت اسلامی نے فیس کیا، گلی محلے کے اندر موجود رہی۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کم و بیش 17 کے قریب ہمارے جو بالکل قریبی ساتھی ہیں وہ جو اس ٹارچر کا اور اس بوری بند لاشوں کا اور دہشت کا شکار ہوئے ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں میں۔ تو جماعت اسلامی کی تو اس حوالے سے پوری ایک تاریخ ہے اور ہمارے سٹیکس ہیں وہاں پہ، اور الحمدللہ ہم اس حوالے سے بڑے پر امید ہیں۔ بس اصل اس میں جو بنیادی گھنڈی ہے، اس کو اگر الیکشن کمیشن نے انشور کروا دیا کہ الیکشن فیئر ہوگا، بلا خوف و خطر ووٹر آئے گا، یہ چیز اگر باور ہو گئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ اس دفعہ نتائج ماضی کے مقابلے کے اندر جو ہیں وہ حیران کن ہوں گے، اور لوگ اپنی رائے کا خاموشی کے ساتھ اظہار کر کے اس تاریک دور کے خاتمے کی بنیاد اس ضمنی الیکشن کے اندر
اس حلقے میں رکھیں گے صحیح. اور انشاءاللہ جماعت اسلامی وہاں پہ ایک بہت ہی صحیح. مثبت ایلیمنٹ کے طور پہ پہلے سے بھی موجود ہے اور اب ایک سیاسی قوت کے ساتھ وہاں پہ پھر جماعت وہاں پہ موجود جماعت ہوگی. اسلامی ایک بھرپور سیاسی طاقت کے ساتھ آ رہی ہے. جمشید اقبال چیمہ صاحب، تحریک انصاف کی جانب سے بڑی مؤثر اور خاصی ایک زبردست کیمپین دیکھنے میں آئی. چیئرمین تحریک انصاف بھی پہنچے، ریحام خان بھی وہاں پر موجود تھیں. کیا تحریک انصاف کامیاب ہو گئی ہے ایک مؤثر کیمپین کرنے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس میں جس طرح بات ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے کہ ڈیفینیٹلی جماعت اسلامی کی بڑی وہاں پرانی ہسٹری ہے، اور پھر آپ کہہ لیں کہ 85 میں 83 میں باقاعدہ شروع ہوئی ہے ایم کیو ایم. اور ایم کیو ایم بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ کراچی کے اربن اور پڑھے لکھے اور مڈل کلاس کی جماعت تھی جو کہ ہونی چاہیے تھی، جو ایک آپ کہہ لیں کہ ریئیکشن کے بدلے میں آئی، جو وہاں پہ کوٹا سسٹم ہے دیہاتی اور اس کا ایک حقوق کے نام پہ آئی. اور پتہ نہیں کیسے اس میں اچانک ہی مطلب آپ کہہ لیں کہ کرمنل ایلیمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اور انہوں نے ایلیمنٹ انٹر ہو گیا. اور اس کے بعد انہوں نے دلیل چھوڑ کے یا سیاست چھوڑ کے یا کنویسنگ کی خدمت کی سیاست کو چھوڑ کے تو اس میں آپ کہہ لیں کورشن اور تشدد اور قتل و غارت، ٹارگٹ کلنگ، مطلب کوئی برے سے برا جرم، مطلب کچھ نام ایسے ہیں جو پاکستان میں پہلی بار سنے گئے. بتہ، ٹارگٹ کلنگ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں رہی. تو پاکستان کی ہسٹری میں جرائم ڈفرینٹ جو ہیں میں ان کو انٹروڈیوس کرانے کا یہ کام ہوا اور آج تک جاری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس الیکشن میں کریڈٹ یہ جاتا ہے کہ یہ ایک شروعات ہوئی ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک کرمنل جماعت سے ہٹ کے کرائم اور پالیٹکس، کرائم اور سیاست، جرم اور سیاست کو علیحدہ علیحدہ کرنے کا. اور اس میں جو ابھی 945 ان کے ٹارگٹ کلر پکڑے گئے ہیں اور ساروں کو ڈسون کیا ہے انہوں نے. اور یہ جو ابھی آپ مطلب میڈیا سے مجھے تھوڑی شکایت ہے کہ میڈیا کہتا ہے کہ وہاں ٹینشن بڑی ہے. بٹ ٹینشن کیا ہے؟ ہم صرف ووٹ مانگنے گئے ہیں، جماعت اسلامی صرف ووٹ مانگنے گئی ہے نا، اور کیا مطلب ہم نے وہاں ریلی کی ہے، ہم نے جلسہ کیا ہے، ہم نے وہاں پہ ڈور ٹو ڈور گئے ہیں. بھرپور مذمت تو میڈیا کی طرف سے آئی ہے اس حوالے سے جو ہنگامہ رائی ہے کیمپین کرنا ہے. یہ ٹینشن والی بات نہیں، یہ بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی عادت سے اتنے مجبور ہیں، کرائم اتنا رچ بس گیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں لوگوں کو ویزا لے کے آنا چاہیے، ہماری پرمیشن سے آنا چاہیے، اور جاتے ہوئے بڑا کہنا چاہیے کہ الطاف بھائی آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں زندہ واپس جانے دیا. بھائی یہ پاکستان کا حصہ ہے، ایک شہر ہے، کوئی جنگل ہے نہیں وہاں پہ، کوئی قبائلی نظام نہیں ہے، اور قبائلی نظام میں بھی اس طرح نہیں ہوتا. سو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو بات کریں، ہم نے پچھلے الیکشن میں وہاں کو 30,000 ووٹ لیا، 30,000 ووٹ لیا اور بڑا ان نون ہمارا کینڈیڈیٹ تھا وہاں پہ. اس بار ڈیفینیٹلی ہم نے باقاعدہ کمپین کی ہے وہاں پہ، ہمارا کینڈیڈیٹ نون ہے، ریحام خان گئی وہاں پہ، عمران خان گئے، ہماری ساری لیڈرشپ گئی، ہم نے بڑے مطلب ایکٹیویٹی بڑی کی. اور دیکھیں ایک مطلب ہماری جو جماعت ہے، ہماری جماعت پارٹی جو ہے نئی پارٹی ہے، اور اس میں تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایسی پارٹی جس میں سارے سیگمنٹ آئے ہوں، مذہبی بھی ہوں، بڑے لبرل بھی ہوں، وہ اس میں کمیونسٹ بھی ہوں، ہر طبقہ فکر کے، ہر طبقہ مزدور بھی ہو، کسان بھی ہو. مطلب آپ اسے یہ تاجروں کی جماعت نہیں کہہ سکتے، آپ اسے جاگیرداروں کی نہیں کہہ سکتے، آپ مزدوروں کی نہیں کہہ سکتے. نوجوان ایک بڑی تعداد میں آپ کے ساتھ، بوڑھے بھی دیکھیں، ہمارے جلسوں میں کبھی بوڑھوں کو دیکیں، ہمارے جلسوں میں کبھی خواتین کو دیکھیں، ہمارے جلسوں میں جوانوں کو دیکھیں. سو کہنے کا مطلب کہ یہ تاریخ، پاکستان کی تاریخ ایک واحد جماعت آئی کہ جس میں ہر سیگمنٹ ہے اور یہ پھیلتی جا رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اینڈ پہ تو بڑا ایکسپلوسیو ہوگا، ووٹ پاور ہے، بڑی سرپرائزنگ ہوگی اور بہت بڑی ہوگی. سو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں میں جسٹ ایک فکر میں کمپلیٹ کرتا ہوں کہ کراچی کا جو سمبالک الیکشن ہے یہ ضمنی، اس نے بیسیکلی کراچی کے ایک حلقے میں الیکشن ہو رہا ہے، لیکن 19 حلقے جو ہیں 19 کی 19 کانسٹیچوئنسیز کو آزاد کروا دیا ہے. کراچی کو آپ کہہ لیں ووٹ کے لیے، الیکشن کے لیے، الیکشن ایکٹیویٹی کے لیے شہر آزاد ہو گیا ہے، اور جرم اور سیاست علیحدہ ہونے جا رہا ہے، یا جرم جو ہے یہ مر جائے گا. بالکل صحیح. چیمہ صاحب مجھے وحید گل صاحب سے بات کرنی ہے. وحید گل صاحب، بظاہر مسلم لیگ نون تو وہاں پر ایک اسپیکٹیٹر کے طور پہ ہے، ایک تماشائی کے طور پر موجود ہے، کیونکہ نون لیگ کا ایک کینڈیڈیٹ وہاں پر موجود نہیں ہے. کینڈیڈیٹ نہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو میں اس کے اوپر بات کروں گا، ابھی جس طرح سے جس بات کا اظہار چیمہ صاحب نے کیا ہے، یہ ہم نہیں سمجھتے اگر نیوٹرل بات کی جائے کہ ان کی ایک ہی وہاں پر اس وقت کامیابی ہے کہ انہوں نے ریحام صاحبہ کو جو ہے وہ لانچ کیا وہاں کراچی کے اندر. باقی الیکشن نہیں چیمہ صاحب، کیوں اس طرح سے بات بڑی نہیں، یہ کمال ہے. مریم صاحب میں نے کیا کہا؟ نہیں میں نے کیا کہا؟ میں نے کیا کہا؟ کیوں
एक्टिविटी की बात करते हैं, एक्टिविटी की बात करें, ये क्या बात करते हैं उस पे नहीं, बात करते हैं, नहीं, इस पे ज्यादा चिढ़ने यार, you should say sorry, मेरा ये तरीका नहीं है। चीमा साहब, वहीद गुल साहब, पहले अब मेरी तरफ बात को समझ लीजिए, बात करना चाह रहा हूँ, ये इनका रवैया है। फिर भैया वाली बात है कि बेनजीर साहब करें, हम उनकी इज्जत करें, सुन खानदान के ऊपर बात करते हैं कि पूरे का पूरा खानदान, जनाब खानदानों की सियासत है, ये है वो है, ये अब क्या है? सियासत किसको कहते हैं मुझे बताएं, बताएं ना, सियासत गुल साहब, आप बात कीजिए, ये चीजों का नाम सियासत है और क्या है? बात ये है कि मैं समझता हूं कि एमकेएम एक बहुत बड़ी कराची की हकीकत है, बिल्कुल सही, उससे बिल्कुल हमें आंखें जो है पोलिटिकली आंखें नहीं चुराना चाहिए। ये बात एक अलहदा है कि जिन एलिमेंट का भी जिक्र इन्होंने किया वो जा बजा वहां से सब कुछ होता हुआ पूरी कौम जो है वो देख रही है, बिल्कुल सही। अगर वो इसके ऊपर काबू पा ले तो वो एक आम आदमी की जो है वो जमात है, यकीनन उन्होंने बड़े कौमी सतह के लीडर जो है वो पैदा किए उस जमात में। बात यह है कि मैं समझता हूं, लेकिन वहीद गुल साहब, कौमी सतह के लीडर तो पैदा किए, लेकिन जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनका भी काफी सारों का ताल्लुक मुत्तहिदा से बताया जाता है। नहीं, वो बताया क्या जाता है, वो तो जो बात आई है। चीमा साहब, इसी पे बात करते हैं, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो नाज़रीन इसी पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको खुशामदीद कहेंगे। वहीद गुल साहब, मेरा सवाल आपसे ये था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 246 में अपना कैंडिडेट नहीं दिया, बात गो के दूसरी तरफ चलेगी, लेकिन जवाब में आपका ये जानना चाहूँगा कि कैंडिडेट ना देने की वजह क्या है? उसमें वजह ये भी एक बुनियादी फैक्टर है कि जब से गवर्नमेंट हमारी आई है, आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब की खुसूसी तवज्जो का मरकज़ जो है कराची रहा, बिल्कुल सही, ख़ास तौर पर अमन अमान के हवाले से, और उन्होंने कई खुसूसी दौरे जो है वो किए, और आज अल्लाह की मेहरबानी से काफ़ी हद तक अमन देने में कामयाब हुए। मैं 2 दिन पहले कराची से आया हूँ, वहाँ के लोग जो हैं वो इस वक्त नवाज शरीफ साहब को दुआएं दे रहे हैं। और अभी जहाँ तक बात इसका तल्लक रहा, तो हमने जो है वो जमात इस्लामी की जो सपोर्ट का अयादा किया है, और उस पर आप देखेंगे कि खातिर खा इनको जो खामोश वोटर है वहाँ का, और उसका फ़ायदा जो है वो लामाला इनको जाएगा। इनका तो माशाल्लाह ये है ना कि ये समझते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया। जब ये करते हैं, ये इस फ़र्क को भूल जाते हैं कि अगर ये 10,000 कर रहे हैं तो अगला 50,000 लेकर आता है। उस फ़र्क को ये कहते हैं जी हम 10,000 चुके ले आए हैं, इस वजह से हमने अब बहुत कुछ कर लिया। तो अभी ये इनसे आप अभी ले लें, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन के बाद यही लफ्ज़ दोहराना है कि जनाब धांधली होगी। अब जो इकदामात धांधली ना होने के सबब करने चाहिए थे, वो तो मेरा ख्याल है इनका ये प्रॉब्लम है ना, ये मसला है और ये आएगा। जी, मैं इसका जवाब देना चाह रहा हूँ। जी देखिए, बेसिकली बात यह है कि इलेक्शन में कल भी मैं एक चैनल पे था, तो वहाँ पे मुस्लिम लीग के जो निहाल हाशमी साहब बैठे हुए थे, तो निहाल हाशमी साहब कह रहे थे कि, और मियां अतीक साहब थे सेनेटर उनके मुत्तहिदा, हाँ, उन्हें कहा जी ये नहीं चाहिए कि कमेटी बनाएं, वो कमेटी मुतालबे दे, जो मुतालबे देते हैं वो हम पूरे करते हैं, और जब पूरे हों तो फिर इन्हें ये नहीं कहना चाहिए धांधली है। मैंने कहा जी देखें, एक सबसे जो सब्सटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकती है, 2 चीज़ें कर सकती हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। बिल्कुल सही। अच्छा, फ्री जो इलेक्शन है उसमें तो डेफिनेटली वोटर को जाने की आज़ादी हो, उसे कोई क्वेश्चन ना हो, डर ना हो, कत्ल गारत ना हो। और फेयरनेस की में ये है कि हमने कहा कि जी आप वहाँ पे बायोमेट्रिक तरीके से, और बायोमेट्रिक सिस्टम की अभी मेरे हमने समझा, यहाँ समझते कोई रॉकेट साइंस है, कोई रॉकेट बनाना है, वो चांद पे जाना है, मरीख पे जाना है, लेकिन यहाँ पे मोबाइल फ़ोन वालों ने 2 महीनों में 10 करोड़ सिमें जो है वो कर दिए, अंगूठे टेस्ट कर दिए। अब 246 एक हल्का है, एक हल्के में जहाँ वो 1.5 लाख वोट पड़ेगा, 1.25 लाख वोट पड़ेगा, 1.25 लाख 1.5 लाख वोट को इलेक्शन कमीशन और मौजूदा गवर्नमेंट, इन्होंने उसको बायोमेट्रिक सिस्टम करवाने से इनकार कर दिया। सो इसका मतलब है कि आज जो ये हमें ना ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे हैं कि हम ना कहें कि धांधली हुई है, भाई धांधली की बुनियाद आपने रख दी, आपको आपकी जिम्मेदारी थी, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो बायोमेट्रिक सिस्टम से वहाँ इलेक्शन करवाता और लोगों को जाते हुए कोई प्रॉब्लम ना होता, जो खदशात थे वो दूर किए जाते। तो हम कहते हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ है। अगर पूरी सिंध पुलिस वहाँ पे मौजूद हो और वहाँ पे 1,500 वर्कर गिरफ्तार अपना कंट्रोल ना हो, और वो हमारा कैंप उखाड़ दें, हमारे लोगों पे तशद्दुद करें, गाड़ियाँ तोड़ दें, और पुलिस वहाँ तमाशा देख रही हो, और इलेक्शन कमीशन माजरत कर ले कि जी हम वहाँ बायोमेट्रिक नहीं करवाते,
اور یہ ہمیں بھاشن دیں کہ جناب آپ نے دھاندلی کا نام نہیں لینا، بھائی دھاندلی تو آپ نے کر دی، دھاندلی تو آپ دھاندلی کی بنیاد تو آپ نے رکھ دی۔ میں دوبارہ آپ پہ آتا ہوں۔ بیسیکلی میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن سے ہمیں جو ریزرویشن پہلے تھی بڑھ گئی ہیں کہ انہوں نے جو پریویل کرنا تھا، پرفارم کرنا تھا، نہیں کیا، اور گورنمنٹ جو ہے اس بات کی ذمہ دار ہے۔ یہ ہمیں بھاشن دیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن فری ہے، آزاد ہے، ہمارا کنٹرول نہیں ہے۔ جی صاحب دوبارہ میں آپ کا پوائنٹ آف ویو لوں گا۔ وسیم اختر صاحب، وحید گل صاحب نے بھی کہا کہ ہماری جو سپورٹ ہے وہ جماعت اسلامی کی طرف، کچھ ایسا ہی ان کا کہنا تھا۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب کی جانب سے بھی بیان سامنے آیا کہ اگر ملک میں جو سمیں ہیں ان کی بایو میٹرک تصدیق کی جا سکتی، پولنگ ڈے والے دن کا موجود ہے، اس لیے یہ ساری چیزیں جو اب ہم دیکھتے ہیں، اور کراچی کے اندر ہمیشہ سے المیہ ہی فیئر اور فری الیکشن کا ہے، بالکل صحیح۔ تو اور کراچی میں نہیں، پورے ملک میں تمام سیاسی جماعتوں نے بھی اس چیز کو کہا ہے کہ الیکشن میں کچھ گڑبڑ تھی۔ ہاں، کراچی کے حوالے سے سارے شاکی تھے۔ تو کراچی کے علاوہ بھی پنجاب میں بھی کافی کچھ آیا ہے، 21 پارٹیاں اور 26 افراد، 21 پارٹیاں، پہلے تھا زبانی۔ میں یہ عرض کروں گا کہ یہ 2013 کے الیکشن واحد الیکشن اس ملک کے اندر ہم نے دیکھے ہیں کہ جو بینیفیشری ہوئے، گورنمنٹ کے اندر آ گئے، پی ایم ایل این، ان کے بھی قائد نواز شریف صاحب نے الیکشن کے فیئرنیس کے اوپر انگلی اٹھائی اور کہا کہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، یعنی 100% پارٹیز نے اس الیکشن کی فیئرنیس کے اوپر ریزرویشن کا اظہار کیا۔ میں کیونکہ الیکشن کراچی کا ہو رہا ہے، کراچی کے پس منظر میں یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جب اس وقت یہ الیکشن چیف الیکشن کمشنر نے یہ اسی دن یہ بات کہی، تو اس لیے اس دفعہ کراچی کے جو الیکشن ہونے جا رہے تھے اور الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس وقت، اس کے لیے تو بہت ہی اسپیشل ارینجمنٹ کرنے کی ضرورت تھی اس حوالے سے، لیکن یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جس طرح چٹا ننگا انکار کر دیا کہ جی ہم بایو میٹرک سسٹم جو ہے وہ نہیں کر سکتے، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا ایسا کوئی گدڑ سنگی نہیں تھی جو بڑی دور سے لانی تھی۔ امیر جماعت نے آج جو کہا کہ تصدیق کی جا سکتی ہے بایو میٹرک طریقے سے، یہ ممکن تھا، اس کو کیا جا سکتا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر وہ نہیں کیا تو اس کے نتیجے کے اندر خرابیوں ہی کے چانسز ہوں گے، اس میں کوئی اچھائی نہیں ہوگی اس کے حوالے سے۔ تو بہرحال یہ ہم پھر بھی ظاہر ہے اس میں کنٹیسٹ کریں گے، جائیں گے، لیکن بہرحال یہ بات اپنی جگہ موجود رہے گی کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرانے کے اندر جو اقدامات کرنے کی ضرورت تھی وہ کرنے میں ناکام رہا ہے۔ بہرحال وسیم اختر صاحب کا تو کہنا ہے کہ ابھی تک الیکشن کمیشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کو کنڈکٹ کروانے میں 246 میں ناکام ہے۔ جمشید اقبال چیمہ صاحب، اگر آپ کا مطالبہ ابھی پورا ہوا نہیں ہے کہ بایو میٹرک جو تصدیق کے حوالے سے اور اس طرح سے بایو میٹرک میکینیکل طریقے سے جو ووٹنگ کروائی جائے، ابھی رزلٹ جو بھی ہو، کیا پاکستان تحریک انصاف مطمئن ہے اس طریقے سے؟ دیکھیں، ہم الیکشن کے بعد نہیں، ہم آج کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی شروع ہو گئی ہے، صحیح ہے، ہم آج کہہ رہے ہیں، وجہ کہ ایک سب سے بڑا مطالبہ، تو پھر پاکستان تحریک انصاف دھاندلی والے الیکشن میں کیوں کریں کیا؟ ویسے دیکھیں، کیا گارنٹی کو دے سکتا ہے کہ 3 سال بعد جو الیکشن ہونے ہیں اس میں یہ تو بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ دھاندلی آپ جائیں گھر، بھائی دھاندلی ہم نے کرنی ہے آپ جائیں گھر۔ مطلب دیکھیں، یہ جو الیکشن ہوا تھا جہاں پیپلز پارٹی نے 1985 میں بائیکاٹ کیا تھا غیر جماعتی الیکشن کا، کیا ہوا اس کا؟ سو بیسک جو بات ہے، پھر جماعت اسلامی نے کیا جو پچھلا الیکشن تھا 2008 والا، اس میں کیا، تو مطلب الیکشن ہو گیا۔ سو گزارش یہ ہے کہ ایک جیسے کہ 80% مطالبہ تو ایک تھا نا، جناب بایو میٹرک، جب بایو میٹرک ایک حلقے میں بھی اگر نہیں ہوا تو ہم کیوں نہ کہیں دھاندلی؟ اور اس میں بڑی امپارٹنٹ بات پتہ کیا ہے؟ سب سے امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ الیکشن اداروں کی بڑی عزت ہوتی ہے، بالکل صحیح، اداروں کو اپنی اداروں کے لوگوں کو اپنی رسپیکٹ رکھنی چاہیے، مینٹین کرنی چاہیے۔ جب 2013 کے بعد سب سے زیادہ مڈ سلنگنگ ہوئی، شور پڑا اور چیزیں سامنے آئیں، ثبوت آیا، میڈیا آیا، سوشل میڈیا آیا، اور نہ صرف یہاں تک آیا بلکہ 21 جماعتوں نے اور 26 افراد ثبوت لے کے آج جوڈیشل کمیشن میں موجود ہیں۔ جب ایک اس حد تک مطلب گند پڑ جائے تو اس کے بعد اس ادارے کو آج بھی اپنی عزت کا خیال نہیں ہے، کہ آج بھی ادارہ اس بات سے باز نہیں آ رہا کہ میں اپنی کچھ عزت بنا لوں، میں اپنے مطلب ادارے کی کوئی رسپیکٹ بڑھا لوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میں نہیں سمجھتا کہ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ گورنمنٹ اس بات سے بازی نہیں آ رہی، اس انٹینشن سے بازی نہیں آ رہی کہ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو گورنمنٹ کی جانب سے روکا جا رہا ہے، ایگزیکٹلی۔ اور اگر گورنمنٹ کی طرف سے نہیں روکا جا رہا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ شاید کوئی مینٹلی ریٹارڈڈ ہے، کیا ہے مسئلہ ان کے ساتھ، کہ مطلب انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں، پورا ملک ہوسٹیج بن گیا ایک مسئلے کا
کہ جناب اگر نہیں دھاندلی ہوئی، چیمہ صاحب، اور اگر آج بھی دیکھا جائے، دھاندلی۔ آپ نے کہا کہ اگر مینٹلی تھوڑا آپ نے بات کی ان لوگوں کی الیکشن کمیشن، لیکن وہ جو چیف الیکشن کمشنر تھے فخر الدین جی ابراہیم صاحب، اب تو وہ بھی نہیں ہے، سیکرٹری الیکشن کمیشن اشتیاق احمد صاحب تھے، وہ بھی نہیں ہے۔ بات یہ نہیں ہے، مجھے نہ فخر الدین جی ابراہیم صاحب سے کوئی مسئلہ ہے، نہ مجھے موجودہ جو الیکشن کمیشن ان سے مسئلہ ہے، نہ ممبران سے مسئلہ ہے۔ میں نے تو دیکھنا ہے ایکشن، میں نے تو دیکھنا ہے رزلٹ۔ اگر رزلٹ خراب ہوتا ہے، آپ کو ادارے سے مسئلہ ہے؟ نہیں نہ ادارے سے نہیں، مجھے رزلٹ سے مسئلہ ہے۔ اگر ایکشن ٹھیک ہوتے ہیں تو وہ کوئی خدا نخواستہ وہاں کوئی کرمنل بیٹھا ہو، مجھے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ایکشن ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ وہاں کوئی فرشتہ لا کے بٹھا دیں، مجھے فرشتے سے مسئلہ ہے، مجھے فرشتے سے مسئلہ ہے اگر ایکشن ٹھیک نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے مطلب موجودہ الیکشن کمیشن سے، الیکشن کمیشن ممبران سے، گورنمنٹ سے مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہ الیکشن کو ٹھیک رہے، بایو میٹرک لا دیں، اگر یہ نہیں رہتے تو پھر ہمیں کہیں کہ ہماری عزت کریں، ہمارے اداروں کو اس طرح کہتے نہیں ہیں جناب آپ نے پہلے کے شور۔ بھائی آپ نے دھاندلی کی بنیاد آج ہی رکھ دی ہے، آپ دھاندلی کے مسئلے کو کنٹینیو کر رہے ہیں، اور آپ کو جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی پوائنٹ آف ویو آ گیا۔ وحید گل صاحب، آپ جمشید اقبال چیمہ صاحب کی باتوں سے تھوڑے مسکرا رہے تھے، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ تحریک انصاف جماعت اسلامی کی جانب سے اور بھی جو دیگر سیاسی جماعتیں سارے دیکھنے والے سارے جانب سے ایک موقف آیا تھا، اب مطالبہ کہہ لیں اس سے کہ مطالبہ تھا کہ بایو میٹرک طریقے سے الیکشن۔ آپ کا یہ مطالبہ نہیں ہے کیا؟ اچھا بالکل آپ کا بھی ہے، صرف یہ ان کا نہیں ہے، میرا نہیں ہے، آپ کا بھی ہے، بالکل ساری عوام کہہ رہی ہے کہ ہونا چاہیے، پھر بھی گورنمنٹ کیوں نہیں کر رہی؟ چیمہ صاحب، ہمارا مطالبہ سب کا یہ ہونا چاہیے کہ بایو میٹرک ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن، ہر چیز کی شفافیت ہونی چاہیے، وہ کسی بھی طریقے سے ہو، اور تمام سیاسی جماعتیں اور تمام طبقہ فکر کے لوگ اس سے مطمئن ہو۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، چیمہ صاحب نے کہا اور وسیم صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ جو بایو میٹرک طریقے سے الیکشن کی جو انعقاد ہے وہ نہیں ہو پا رہا۔ آپ سے میں تفصیلی جواب لوں گا اس بریک کے بعد۔ ناظرین، ایک بریک کے بعد وحید گل صاحب سے جواب دیں گے کہ حکومت کیا وجہ ہے، حکومت اس چیز میں امپلیمنٹ کروانے میں ابھی تک ناکام ہے کہ بایو میٹرک طریقے سے، کیونکہ مطالبہ ہے جماعتوں کی جانب سے کہ بایو میٹرک طریقے سے اگر الیکشن ہو جائے تو دھاندلی کا جو الزام ہے وہ کم ہو سکتا ہے، دھاندلی کا ایلیمنٹ کم ہو سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ناظرین آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بات ہو رہی ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کی۔ وحید گل صاحب، آپ کیونکہ حکومتی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، پہلی بات، کیا پاکستان مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو؟ اگر مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو الیکشن یہ جو ہو رہا ہے 246 کا، کم از کم یہ بایو میٹرک طریقے سے کروانے میں کیا حماقتیں یا کیا لفظیں سامنے آ رہی ہیں؟ اس کا بھی جواب دیتا ہوں، لیکن اگر کسی کی آنکھ کے اندر موتیا ہو اور وہ یہ کہے کہ گلاس کے اندر کوئی کالی چیز پڑی ہوئی ہے، باقی سارے لوگ دیکھنے والے کہے کہ گلاس پہ کوئی پانی بالکل صاف ہے، اصل میں اس کی اپنی آنکھ کے اندر موتیا جو ہے وہ اس کا علاج کروانا چاہیے۔ اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ یہ ہر بندے کا کلیم ہے کہ الیکشن کے اندر اصلاحات جو ہے وہ ہونی چاہیے اس کے قوانین کے اندر، اور بہت ساری اصلاحات جو 18ویں آئینی ترمیم جب ہوئی تو یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ میرے جیسا ایک عام پولیٹیکل ورکر بھی جو ہے وہ الیکشن لڑنے کے لیے میدان کے اندر آ گیا اور پارٹی نے ٹکٹ جو ہے وہ دے دیا، تو فرق پڑا ہے بہت ساری چیزوں میں۔ یہی بات ہم نے ان سے کہی تھی کہ آپ بھی اس کا اور یہ حصہ بنے۔ قومی اسمبلی کے اندر جو آئینی اصلاحاتی کمیٹی جو بنی ہے اور رضا ربانی، اور جس کے اوپر بڑے بڑے نامور سیاستدانوں نے بڑا جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو جب اس کی کمیٹی کے اجلاس شروع ہوئے تو یہ اس وقت جا کر دھرنے کے اوپر بیٹھ گئے۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں، یہ پرابلم ان کا یہ ہے، نہیں جوڈیشل کمیشن کیا دھرنے، سنیں نا، وہ تو پہلے جس دن یہ نکلے تھے اسی دن ہی پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہہ دیا تھا کہ ہم جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں، لیکن یہ اس وقت جو ہے وہ نہیں مانے۔ قوم کا سارے معیشت کا ستیاناش کرنے کے بعد یہ جو چائنیز پریزیڈنٹ آج آپ کے گھر آ کر 46 ارب ڈالر جو ہے وہ آپ کے وہ دے رہا ہے، سنیں، ہاں تو بالکل گلا تو بنتا ہے۔ قوم کا ٹائم جو ہے وہ ضائع ہوا، جو وہ اس نے پاکستان آنا تھا وہ ہمارے ایک دشمن ملک اس کو جو ہے وہ چلا گیا۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں ان سے یہ جمشید چیمہ صاحب سے کہتا ہوں، یا تو آج اس کے سامنے کیمرے کے کہیں نا، اگر کل یہ الیکشن جیت جاتے ہیں وہاں سے تو پھر انہیں ڈھول ڈمکے بجانے ہیں کہ بالکل الیکشن فیئر ہوا، اور اگر جو ہے وہ جیتتے نہیں ہیں تو وہاں ان کو خرابیاں نظر آتی۔ بات یہ کہ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے، ہم ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ الیکشن لڑتے ہیں اور الیکشن اگر آپ ہار گئے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی دھاندلی ہوئی ہے یا کوئی اور معاملہ ہوا ہے،
تو آپ جو ہے وہ ریٹ پٹیشن کے اندر جاتے ہیں اور کئی ریٹ پٹیشن کے اوپر جو ہے تحریک انصاف نے اسمبلی میں بھی کہا, سپریم کورٹ میں بھی گئی, وہاں پر یہ ہوئے. تو یہ تو ہے ایک طریقہ کار. بات یہ کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار NA-122 کے اندر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان ہار جائے. اور بھائی وہ ضمنی الیکشن میں حلقہ نمبر NA-1 سے پشاور جہاں پر ان کی KPK کے اندر حکومت ہے, خدا کے لیے آپ سمجھے وہاں سے بھی عمران خان ہار گئے. اور جو انہوں نے میاں والی کی سیٹ چھوڑی اس کے اوپر بھی عمران خان ہار گئے. تو یہ آپ نہ کہیں کہ وہ ہار ہی نہیں سکتے اس لیے دھاندلی ہوئی کیونکہ وہ ہار گئے. اچھا, اس میاں والی میں ہم ہار گئے الیکشن, کیا ہم نے کہا دھاندلی ہوئی ہے؟ آج تک کیوں نہیں کہا؟ کیا کہہ رہے ہیں, کیا بات نہیں کہا بھائی. میاں والی میں زمینی الیکشن ہار گئے نا, گورنمنٹ تھی, لیکن ہم نے نہیں کہا دھاندلی ہوئی. بیسیکلی دیکھیں, اگر دھاندلی کر کے آپ کہیں جی دھاندلی نہ کہیں اور بار بار آپ کہتے رہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہونی. اور دوسری بات میں کہتے ہیں, دیکھیں وحید صاحب, یہ بات ہی نہیں ہے کہ ہم جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں, یہ ایشو نہیں ہے. ایشو ہے کہ اس وقت الیکشن کمیشن کی عزت, حکومت کی عزت اور الیکشن کے پروسیس کا فری اینڈ فیئر ہونا, یہ آلموسٹ جتنی بڑا غربت ایشو ہے, جتنی بڑی دہشت گردی ایشو ہے, اتنا ہی لوگوں کے مائنڈ پہ ایشو بن گیا. ٹھیک ہے, اب آپ اسے صرف ایک چھوٹے سے مسئلے سے ہم دہشت گردی ختم کرنے کے لیے باقاعدہ ضرب عضب چلا رہے ہیں, ہم غربت کے خاتمے کے لیے پوری دنیا سے پیسے مانگ رہے ہیں, اور اس کے لیے 10 مشینیں نہیں ہم لیتے. اس کے لیے اسی کا جواب وحید صاحب سے لے رہا تھا کہ حکومت کیوں نہیں کر رہی ہے, کیونکہ مطالبہ ہے, حکومت خود کہتی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, لیکن کیوں نہیں کر پا رہی حکومت؟ فرض کریں ہم کرونا مانگ رہے ہیں, فرض کریں اس بات کو ہمارا الیکشن جو ہے ایک آزاد اور خود مختار جو ہے وہ ادارہ ہے, لیکن اگر حکومت پریشر دیتی ہے کہ جی بایو میٹرک طریقے سے الیکشن کروایا جائے, وہی تو میں بات کر رہا ہوں. ایک آئینی اصلاحاتی کمیٹی جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ بنی ہوئی ہے اور وہ اس کے اوپر کام ہو رہی ہے. وہ فیصلہ کیوں نہیں کرتی؟ اس کا تعلق ہی نہیں ہے اصلاحاتی کمیٹی سے, یہ ایگزیکٹو آرڈر ہے. دیکھیں 10 مشینیں لا کے رکھنی ہے آپ نے, ہر پولنگ اسٹیشن میں 3 مشینیں آپ نے رکھنی ہے. اچھا, وہ مشینیں کیا ہے کہ آپ کہیں بھی پکڑ کے لے جا سکتے ہیں, چھوٹی سی ایک مشین ہے. اچھا, تھوڑے سے پیسے لگتے ہیں اس پہ. بھائی یہ ایگزیکٹو آرڈر کی بات ہے, آپ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیں, بیوقوف ہے قوم کو بیوقوف ہے. بھلے یہ بات دیکھیں آپ نے کیوں کہا تھا, آپ کیوں مطالبہ کر رہے ہیں, ساری قوم کیوں مطالبہ کر رہی ہے؟ کیا یہ کہیں آئین میں ہے کہ جناب وہ جو بایو میٹرک سسٹم ہے اس کے لیے آئین میں کوئی ترمیم کرنی پڑے گی؟ بھائی نہیں کرنی پڑے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پاگل ہیں, آپ سمجھتے ہیں ہم غلط کر رہے ہیں, تو بھائی آپ کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی آپ سے ایک مطالبہ کر رہی ہے, تھوڑے سے پیسوں پہ حل ہوتا ہے, آپ کیوں نہیں کرتے؟ جمشید چیمہ صاحب, مجھے وسیم اختر صاحب کی جانب آنا ہے. وسیم صاحب, آپ کا بھی مطالبہ ہے, تحریک انصاف کا بھی مطالبہ ہے, بایو میٹرک طریقے سے الیکشن کروایا جائے, لیکن ابھی تک اس کا انعقاد ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. وجہ کیا سمجھتے ہیں, کیا پرابلمز ہیں, حکومت کے آگے کیا پرابلمز ہیں, الیکشن کمیشن کے آگے کیا پرابلمز ہیں کہ اس چیز کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ صحیح وقت کے اوپر ڈیسیژن جو ہے وہ نہیں لیا جا سکا. بالکل صحیح. ورنہ ایسا کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگر آپ کو یہ مشینری دنکار ہے, آپ یہ مشینری امپورٹ کر سکتے ہیں, اور یہ آج کل جو وسائل رصد ہیں وہ ایسے ہیں, یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا کہ جو مثال بھی تو ہے نا, سیمیں اگر تصدیق ہو سکتی ہیں انگوٹھوں کے نشانات سے, تو ووٹ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اب یہ ظاہر ہے یہ تو قصہ ختم ہو گیا, کیونکہ انہوں نے اسٹریٹ اوے ریفیوز کر دیا کہ جی ہم بایو میٹرک سسٹم جو ہے وہ اس 246 کے اندر لانے سے قاصر ہیں. یہ تو قصہ گزر گیا. میں اب کیونکہ ظاہر ہے آج 21 تاریخ ہے, ایک دن اور موجود ہے, میں یہ عرض کروں گا کہ ابھی بھی الیکشن کمیشن کے پاس ایک دن پورا موجود ہے. اور یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے رپورٹ دکھا دی ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی اتنے بختر بند گاڑیاں اور یہ سب کچھ ہوگا, لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ جتنی بھی اسٹرینتھ الیکشن کمیشن لا سکتا ہے وہ رینجرز کی لے کے آئے, پولیس کو موبلائز کرے, اندرون سندھ سے, پنجاب سے, کہیں سے بھی فورس وہاں سے منگوائے, اور وہاں ہر محلے گلی کے اوپر پولیس کو وہاں پہ لگانے کی ضرورت ہے. وسیم صاحب, آپ نے کہا کہ پنجاب سے بھی پولیس منگوائی جائے, تو پنجاب کی جو پولیس وہاں پر جائے گی آپ اس پہ اعتماد کریں گے؟ نہیں, دیکھیں, میں یہ بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے اندر جو الیکشن ہوتا ہے وہ خوف کی فضا کے اندر ہوتا ہے, اور ماضی کے الیکشنز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ 12 بجے کے بعد وہ جو بھی پولنگ ایجنٹس اول تو وہ بیٹھنے ہی نہیں دیتے ہیں مخالفوں کے, اگر وہ بیٹھ بھی جائیں 12 بجے کے بعد نکال دیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن بالکل ہی فری ہو جاتا ہے پھر ان کے اوتار سے. تو اس کے لیے ارینجمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور ظاہر ہے آسمان سے تو کوئی چیز لے کر نہیں آنی نا جی, یہیں سے لانی ہے. اور جو کراچی کی پولیس کے حوالے سے یہ اپنی ریزرویشنز موجود ہیں کہ کراچی پولیس کے اندر
بڑی تعداد میں ایم کیو ایم نے لوگوں کو اپنے بھرتی کروایا ہے، وہ انہی کے پے رول کے اوپر اس حوالے سے ہیں، اس لیے یہ ریزرویشنز تو موجود ہیں. اور ظاہر ہے آپ کو اگر کہیں اور سے فورس لانی ہے تو پنجاب سے لا سکتے ہیں، بلوچستان سے لا سکتے ہیں، کے پی کے سے لا سکتے ہیں، وہاں سے میں اس میں تھوڑا سا انالیسس کر دوں. دیکھیں انہوں نے پچھلی مرتبہ 30-35 ہزار ووٹ تو لیا کراچی 246 سے، بالکل، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ووٹر جو تھا ان کو یہ حق ملا کہ وہ جا کر انہوں نے ووٹ کاسٹ کر دیا. لیکن ان کا کہنا ہے کہ جس تعداد میں ہمیں ووٹ ملنا چاہیے تھے، اب پتہ چل جائے گا نا جی، یہ سارے اقدامات کرنے کے باوجود لیکن وہ تو اگر یہ 30-35 ہزار ووٹ کے اندر اضافہ کرتے ہیں تب تو بات ٹھیک ہے، اور اگر اس سے بھی کم نکلتے ہیں تو پھر ان کو سوچنا ہے. چیمہ صاحب میں آپ سے سوال جو کرنا چاہ رہا ہوں، الیکشن جیتنا تو بہت دور کی بات ہے. جماعت اسلامی کی جانب سے بھی کہا جاتا ہے پاکستان تحریک ووٹ یہ لے پائیں گے یا نہیں. گل صاحب میں سوال لے لوں، جماعت اسلامی کی جانب سے بھی کہا جاتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی کہا جاتا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ میں جو جرائم پیشہ عناصر ہیں، بھتہ خوری ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے، وہ براہ راست اس کا تعلق بقول آپ دونوں جماعتوں کے متحدہ قومی موومنٹ سے ہے. اگر آپ دونوں جماعتوں کا موقف ایک ہے تو اس جماعت کو آپ کم کرنے کے لیے، اس کی جو نمائندگی ہے اسمبلی میں، اسے کم کرنے کے لیے آپ دونوں اکٹھے کیوں نہیں ہو جاتے؟ میں سمجھتی ہوں ہماری بیڈ لک ہے، فرینکلی اسپیکنگ یہ اچھا نہیں ہوا. کافی روابط دیکھنے میں آئے ہیں اس حوالے سے. یہ ہونا چاہیے تھا اور مطلب ہمارا اتحاد ہونا چاہیے تھا. باقی جو بات ہے نا جس میں یہ مطلب بایو میٹرک والی اور الیکشن کمیشن کے، میرے جو بات ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، فرینکلی اسپیکنگ یہ جو ہے نا جی وہاں پہ یہ جو بات کی ہے رینجر کی طرف سے، پہلا مطالبہ آیا کہ جناب یہاں پہ آنا چاہیے، بایو میٹرک آنا چاہیے. رینجر گورنمنٹ کا ادارہ ہے اور انہیں پتہ ہے کہ کون سی چیز ہو سکتی ہے اور کون سی نہیں ہو سکتی. آج C-130 میں آپ ساری مشینیں بھر کے لا سکتے ہیں اور 8 گھنٹے میں آ جائیں گی، چائنا صرف 8 گھنٹے میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن الیکشن کمیشن کا یہ نہ کہنا، اس کے بعد پولیس اتنی ہے، رینجر اتنی ہے، بختر بند گاڑیاں اتنی، سب فضول باتیں ہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اس مطلب. اور مجھے یہ افسوس زیادہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں مطلب گورنمنٹ پہ اتنا بڑا کوسچن مارک، الیکشن پہ اتنا بڑا کوسچن مارک، الیکشن کی سینٹیٹی پہ، جمہوریت کی سینٹیٹی پہ اتنا بڑا کوسچن مارک، اور پھر بھی گورنمنٹ اتنی انسینسٹیو ہے اور الیکشن کمیشن اتنا انسینسٹیو ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے ان کے نالائق ہونے میں کبھی شک نہیں رہا اور ان کے بے ایمان ہونے میں کبھی شک نہیں رہا، لیکن اتنا میں توقع نہیں کرتا تھا کہ اتنے نالائق اور اتنے بے ایمان کہ آپ سینسٹیو ہیں ہی نہیں. آپ کوئی پوری قوم کا مطالبہ کریے، آپ اس کو سننے نہیں رہے، اور چھوٹا سا مطالبہ ہے. اور پھر یہ کہ پہلے تو لوگوں کو لگتا، عام لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ کوئی راکٹ سائنس ہے. اب ابھی جو مطلب موبائل سموں کا ہوا ہے، اب تو سارے بچے کو پتا ہے کہ بڑا سادہ سا کام ہے، یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، پھر بھی آپ آکڑ گئے کہ نہیں کرنا. سو ہمیں ڈر یہ لگ رہا ہے کہ یہ آئندہ بھی کہیں یہ بات جمہوریت کو نہ لے بیٹھے کہ یہ آپ اس بات پہ تیار ہی نہیں ہو رہے کہ الیکشن ٹھیک رہیں. اگر یہ تیار نہیں ہو رہے تو پھر یہ جمہوریت ہے، جمہوریت کو پہلی بات ہی یہ ہے کہ اس کے فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، لوگوں کو رائے کی آزادی ہو، انتخاب کرنے کی آزادی ہو. اگر آپ انہیں یہ دے ہی نہیں رہے، رائے کی آزادی آپ انہیں دے ہی نہیں رہے، تو پھر آپ کس طرح کی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں؟ پھر تو یہی ہے کہ جناب چائنا کا صدر آیا ادھر اور آپ نے نہ کسی صوبے کے صدر کو نہیں اپنے چیف منسٹر کو بلایا، آپ نے سارے مطلب مریم صاحب کو وہاں بلا لیا، آپ نے شہباز شریف صاحب کو بلا لیا. شہباز شریف صاحب اس کا ہاتھ پکڑنا چھوڑتے نہیں ہیں. اچھا بیان شاید آپ کی فیور میں ہی جائے گا ان کا بیان. انہوں نے کہا کہ چینی صدر نے جو دورہ پاکستان کا کیا ہے بظاہر لگتا یوں ہے کہ انہوں نے پنجاب کا دورہ کیا. نہیں، مجھے لگتا ہے کہ شریف خاندان کے ساتھ ان کو $40 ارب کی سرمایہ کاری کروا رہے ہیں، مگر سن لیں مطلب یہ بات ایسا لگتا ہے جیسے کوئی دو خاندانوں کے تعلقات ہیں، دو خاندانوں میں کوئی نئی رشتہ داری ہو رہی ہے. بھائی یہ طریقہ نہیں ہے، پوری دنیا کی بات کرتی ہے اس فیملی کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اس سے پہلے معذرت کے ساتھ، اس سے پہلے چینی صدر انڈیا گئے جو کہ جس کے ساتھ چائنا جنگ بھی کر چکا ہے اور پاکستان کا بھی دشمن ہے، چائنا بھی اسے اپنا دشمن ہی گردانتا ہے. 46 ارب کی بجائے انہوں نے 100 ملین سے زیادہ کی. نہیں، وہاں تقریباً $800 بلین کی انویسٹمنٹ ہے. اور دیکھیں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو آج انہوں کیا ہے یہ جمہوریت کو شرمسار کر ہے، یہ جمہوریت کو شرمسار نہ کریں، جمہوریت کو خاندان کے لونڈی نہ بنائیں، اس کو ملک کے لیے. آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. انہوں نے دیکھا نہیں ہے میرا خیال آج تینوں چیف منسٹر صاحب وہاں پر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے. اچھا وحید گل صاحب، آپ بظاہر تو حصہ نہیں لے رہے ہیں اس الیکشن میں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے 246 کا، یہ فری اینڈ فیئر ہو جائے گا؟ گو کہ بایو میٹرک سسٹم نہیں، اقدامات کیے گئے ہیں، یقیناً یہ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے
کہ وہاں پر ہمیشہ سے ایک خوف کی جو ہے وہ فضا جو ہے وہ ہوا کرتی تھی، لیکن اب اس کو گورنمنٹ نے اور الیکشن کمیشن نے خاص طور پر اس بات کو انشور کیا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہونے پائی. یہی وجہ ہے کہ رینجرز کو مزید جو ہے وہ اختیارات جو ہے وہ دے دیے گئے اور ان کے پاس اس وقت مجسٹریٹس کی پاور جو ہے وہ ہے. اندر بھی رینجرز ہوگی اور باہر بھی. بھائی صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. ناظرین تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کا موقف ہے. آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں، پروگرام آپ کر رہے ہیں، آخری بات حلقہ 246 کے عوام سے وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان سے میں گزارش کروں گا کہ یہ ایک بہت ہی سنہری موقع انہیں ملا ہے. نسبتاً حالات بہتر ہیں، کرمنل لوگ پکڑے گئے ہیں. اس موقع کے اوپر اب وہ بالکل اپنی آزاد مرضی سے جرأت کر کے اپنے ووٹ کے اختیار کو استعمال کرنے کے لیے نکلیں. اور میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ جماعت اسلامی ان کے آئندہ پورا اترے گی. جی انشاءاللہ. جی بالکل. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا. جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف بالکل ابھی تک اس جو الیکشن ہونے جا رہے 240 اس کے جو انتظامات کیے گئے اس حوالے سے مطمئن نہیں دکھائی دیتے، لیکن حکومتی نمائندہ وحید گل صاحب کا یہی کہنا ہے کہ حکومت اچھا ماحول فراہم کرے گی. دیکھنا یہ ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے. ہم بھی اس چیز کا انتظار کریں گے کہ 246 کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. محمد اسامہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.